باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ بہت خوبصورت حدیث اور اس میں بہت سارے اچھے اچھے سبق موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس سے بھی زیادہ فوری طور پر عمل کرنے کا شوق کس قدر زیادہ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ مفہوم اس کا کیا ہے آیت کا؟ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ جس دن یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے سونے سے یا چاندی سے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا، تو آج مزہ چکھو اس مال کا جو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو لوگ بہت فکر مند ہوئے کہ سونا چاندی جمع کرنا تو ٹھیک نہیں، اب کیا کریں؟ اب کچھ اور جمع کرنا چاہیے کیونکہ مال تو رکھنا ضرورت ہے، اب کیا کریں؟ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو حضرت عمر سبقت لے گئے، کہنے لگے میں ابھی تم کو بتاتا ہوں۔ خود تو انہیں نہیں پتا تھا کیا کریں، تو فوراً آگے بڑھے، اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فوراً سواری لی کہ ابھی پتہ کرتے ہیں جا کے اور آ کر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان نے دیکھا وہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے چل پڑے، وہ بھی نہیں رکے۔ تو جب وہ پہنچے تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اختیار کریں جس پر ہماری پکڑ نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، بہترین مال اور خزانہ کیا ہے؟ شکر گزار دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وزوجتا مؤمنتا، مومن بیوی جو اپنے شوہر کی آخرت کے معاملے میں مددگار ہوتی۔ یہ سب سے بڑے خزانے، یہ دنیا کی بہترین متاع ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین فائدے کی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی، اچھی بیوی۔ اور اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو شوہر کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوتی۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام عورت کے حصے میں آیا ہے کہ اپنی بھی فکر کرے، بچوں کی بھی کرے اور شوہر کی بھی کرے، کیونکہ بہت سی خواتین ڈیسپریٹ ہو کے کہتی ہیں کہ شوہر کو کرنا چاہیے نا، ہسبینڈ قوام ہے، اسے سب کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن بعض اوقات اکیلا ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی شوہر ایسے ہوتے ہیں جو خود بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بیوی پر ان کی ایک نہیں چلتی، وہ بالکل نہیں مانتی۔ لیکن یہ ہے کہ نیک بیوی جس کو مل جائے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں، کیونکہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ اور اگر کسی بیوی کے اندر یا عورت کے اندر مال کا لالچ ہو، وہ سونے چاندی سے باہر نہ نکلے اور شکر گزار دل نہ ہو اس کا، اور خود اس کا شوق ذکر نہ ہو، اور نہ اس کو اپنی فکر ہو، نہ آل اولاد کی اور نہ شوہر کی، تو پھر ایسی بیوی جو ہے وہ وبال جان بن جاتی۔ اور آپ نے اس حدیث میں کیا دیکھا اور کیا بات سمجھ میں آئی؟ جی، تو اپنے سے کمپیئر کیجئے کہ جب کوئی آیت آپ سنتی ہیں، کوئی پڑھتی ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کدھر دوڑتی؟ پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں کوئی بات نہیں، یہ کون سا امتحان میں آنا ہے؟ قرآن عمل کے لیے، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ عمل میں آ جائے۔ اور سب سے زیادہ حرص اور فکر بھی اسی چیز کی ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل بدل جائے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے درجے پر فہم، سمجھ آئے گی تو عمل بدلے گی، ورنہ اگر سمجھ ہی الٹ آئی تو پھر عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ سمجھ میں ٹیڑھ ہوگی تو عمل میں درستگی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔
جو فاستبقوا الخیرات والی بات ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کا ذمہ اٹھایا کہ سب کو میں اس کا جواب لا کے دیتا ہوں. میں معلوم کر کے دوسروں کو بتاتا ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں. یعنی یہ بھی ریسرچ کی ایک قسم ہے نا. ظاہر اس زمانے میں نہ ڈکشنریاں تھیں، نہ کوئی تفسیریں لکھی ہوئی تھی، اور نہ ہی کوئی اور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ جس سے پوچھے. تو آپ ہی سے پوچھنا تھا، اس لیے فوراً آپ کے پاس پہنچے. تو صحیح بات معلوم کرنے کے لیے صحیح سورس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی بات پوچھ رہے ہیں ایسے شخص سے جس کو خود ہی دین کا نہیں پتا، تو وہ آپ کو بھی بھٹکا دے گا. ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی بھٹکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکایا. کبھی کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے، کیونکہ جس مجلس میں یہ سوال ہو رہا تھا تو کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا، تو ان کا فوراً پتہ کرتے ہیں، دیر نہیں کرنا. تو ہم بعض اوقات اگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں محنت کریں. جی ہاں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا خوبصورت انداز پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر سونے چاندی کا شوق ہو یا مال کی حرص ہو یا ان کو دنیا کی فکر ہو تو ان کا دل کسی اور طرف موڑ دیا جائے، اس سے بہتر چیز دکھائی جائے. اور ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور پوچھنے کے لیے آئے تھے لیکن واپس گئے تو کچھ اور ہی ذہن لے کر گئے. اچھا، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی علم والا ملے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم اس سے علمی سوال نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی دنیا والا ہمیں مل جائے تو ہم اس کے پیچھے ضرور لگ جاتے. کسی کا اگر ہمیں پرس نظر آ گیا کہ برانڈیڈ ہے، یا اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، یا اس کے کپڑے اچھے ہیں، یا اس کا گاؤن اچھا ہے، تو پھر ہماری ساری توجہ کس بات پہ ہوتی کہ اس سے یہ معلوم کر سکیں کہ یہ چیزیں اس نے کہاں سے حاصل کی. یعنی چاہے دین پڑھ رہے ہوں اور دین کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں، پھر بھی دنیا کی ایسی محبت دل سے نہیں نکلتی، اور فوراً امپریس ہو جاتے ہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی طرف جن کے پاس دنیا زیادہ ہوتی. اسی لیے تو پھر جب ہمارے سامنے دین اور دنیا دونوں ہو اور ہمیں اختیار کرنا پڑے دین کو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. ایسا نہیں ہو کہ وہ صوبان کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر کا تو چہرہ ہی اتر گیا اور کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کیا پوچھنے آئے تھے اور ہمیں کیا جواب ملا، ہم تو مال کی بات کر رہے تھے اور یہاں تو کچھ اور ہی سکھا دیا گیا. ہرگز نہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سمعنا و اطعنا. وہ اس پر کہیں زیادہ خوش ہوتے تھے کہ انہیں مال کمانے کے کئی طریقے بتائے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا حصہ جب دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اس کی طلب نہیں. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس کو وقف کر دو، زمین اپنے ہی نام رکھو لیکن اس کا جو پھل آئے وہ صدقہ کر دو سارا. تو جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں ہو جاتی ہماری دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیے، کیونکہ جس دل میں دنیا کی حرص اور لالچ ہو وہ دل غموں سے بھرا رہتا ہے. اور جب انسان قلباً شاکراً اور لساناً ذاکراً کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا کا بھی ذمہ لے لیتا ہے، ٹیک کیئر کر لیتا ہے، اس کو دنیا میں بھوکا نہیں مارتا. یہ اسی طرح نا کہ جیسے ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اگر آخرت کی فکر میں مشغول نہیں کرتے تو وہ دل و دماغ ہمیں دنیا کی فکر میں مشغول کر دیتا ہے. یعنی پھر وہ ہمیں مشغول کر دیتا ہے. کیسے کہ ہر وقت دل کے اندر ایک پریشانی اور ایک غم رہتا ہے، اس معاملے کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.